अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सेहत पर सियासत। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश में नवाज शरीफ के लिए माहिर अमराज कल्ब की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। सेहत पर सियासत हो रही है या दिल के रास्ते डील की कोशिश की जा रही है? उसके बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ पीएसी छोड़ देंगे। वज़रा शहबाज शरीफ को पीएसी की सरबराही से हटाने के लिए सरगर्म है। शेख रशीद ने तो आज डेडलाइन भी दे दी है। क्या शहबाज शरीफ को पीएसी की सरबराही छोड़ देनी चाहिए? और आखिर में बात होगी एहतसाब या हिसाब बराबर करने की कोशिशें, जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जा रहा है। अपोजिशन का हिसाब बराबर करने का इल्ज़ाम, हुकूमत की सफाइयाँ, वाकई एहतसाब हो रहा है या बैलेंसिंग एक्ट? आज आपको बताएं कि बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था मियां साहब है, उसकी तरफ से सिफारिशात सामने आई हैं और उसमें जो चीता निकात आए हैं हम आपको बताते हैं कि उसमें कहा क्या गया है, रिकमेंडेशन दी क्या गई है। उसमें कहा गया है कि जी नवाज शरीफ साहब आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं और नवाज शरीफ के थेलियम स्कैन टेस्ट में अंजाइना का मसला भी सामने आया है। नवाज शरीफ को माहिर अमराज कल्ब की ज़रूरत है। ये उस बोर्ड की सिफारिशात हम आपको बता रहे हैं जो कायम किया गया है। अब इसके ऊपर जो है नून लीग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत कह रही है हम आपको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, ये उसी बोर्ड की सिफारिशात हैं। नवाज शरीफ को अमराज कल्ब के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए फ़ौरन, ये भी कहा गया है। ये रिकमेंडेशन दी गई है। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर, शुगर के बाकायदा चार्ट बनाए जाएँ और उनकी ग़िज़ा के हवाले से कहा गया है कि उनको कम नमक, कम चिकनाई, कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी होगी। नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है इसके बारे में स्पेकुलेशंस की जा रही हैं और इस पर अगर हम कहें कि सियासत दोनों तरफ से की जा रही है तो गलत ना होगा। इससे पहले बीबी कुलसूम साहिबा की जब तबीयत ख़राब हुई थी, वो शदीद अलील थी, तब भी इसी तरीके से सेहत पर जो सियासत करने की बात थी वो सामने आई थी। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा ने इसी मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो हुकूमत ने बनाया, इससे पहले वो क्या कहती रही हैं, उनको इससे खुश नहीं थी। क्या कहा सुने। बोर्ड भी हुकूमत ने खुद बनाए हैं, वो हमारा उनमें कोई बंदा शामिल नहीं है, कोई डॉक्टर शामिल नहीं है। एक ही फाइंडिंग थी कि उनको दिल का मर्ज लाहक है। तो 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके रखा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया जानती है यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं। मियां साहब उनको कह रहे थे कि अगर ये नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड है हुकूमत का तो मुझे आप वापस जेल ले जाएं। तो जेल से पीआईसी से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल और अब वो पीआईसी लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। यहाँ सहूलियात लेने नहीं बैठे हुए अस्पताल में बाकी लोगों की तरफ। इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। तो अगर तज़ीक मकसूद थी तो तज़ीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि हुकूमती तर्जुमान होने के साथ साथ शायद हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है एग्जैक्टली कि मियां साहब की कंडीशन क्या है और उनकी तबीयत ठीक है, उनकी नीयत ख़राब है। इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो ये दी जा रही हैं उसमें से एक हमने आपको सुनवानी है, ये सुने। पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का, पत्थरी है सिर्फ एक, वो भी थोड़ी सी। नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है। किताब है कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। VIP स्टाइल से उनको जेल में रखा गया है। नीयत खराब हुई कि जनाब अब NRO किया जाए और यहाँ से भागा जाए। मरीम नवाज साहिबा से बार बार पूछा भी जा रहा है कि जी कौन लोग हैं, क्या आपको किस पे खदशा है कि वो साबिक वज़ीर आज़म का सही इलाज नहीं होने दे रहे। अच्छा, अब वो भी मसलहत की पॉलिसी के तहत बयानात देते हैं जिससे शुबा लोगों को ये होता है कि गालिबन कोई मामला तय पा रहे हैं, कोई डील हो रही है। वो क्या कहती हैं इस इशू पर, सुने। खान है, कौन है, कौन इसके पीछे कौन है जो इस तरह का कह रहे हैं कि जहाँ पे कार्डिक आपका इलाज ही नहीं हो रहा, उसके बावजूद यहाँ पर लाके रखा जा रहा है। 6 रोज के बाद फिर जाहिर है हुकूमती कारिंदे और कौन हो सकता है। हुकूमती कारिंदे जो हैं इनके वालिद साहब को सही इलाज नहीं होने दे रहे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन मरीम नवाज साहिबा ट्वीट भी करती रहती हैं अपने वालिद साहब की तबीयत के हवाले से। और जैसे एक रात जेल में मियां साहब को सीने में जो तकलीफ़ हुई उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि वो आवाज़ें देते रहे मगर कोई नहीं आया। इस बेहिसी और सियासी इंतकाम का जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। जबकि हुकूमती कैंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम इनको मुकम्मल सेहत याबी के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जो दूसरी बात वो ये कहती हैं कि मैंने चुप रहकर सब कुछ सहा है जी, और मांगा तो सिर्फ अल्लाह से, किसी चीज़ पर सियासत नहीं की। मगर अब अगर मेरे वालिद की सेहत से खेला गया, खिलवाड़ किया गया या उसको सियासत की नज़र किया गया या उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचा तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। जब बीबी कुलसूम बीमार थी तो बहुत बातें की गई उनकी
صحت کے حوالے سے، اور حکومتی جو اس وقت نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی کیمپین کے اندر ان کی بیماری کو استعمال کیا تھا. جب وہاں پہ پروموز چل رہے تھے یا جب ان کی کیمپین کے اشتہارات چل رہے تھے تو اس میں کلثوم بی بی صاحبہ کو دکھایا گیا، فیچر کیا گیا، اور اس میں کہتے تھے جی کہ سمپتھی ووٹ لینے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس کے بعد جو اور لوگوں کے بیانات تھے وہ کافی افسوسناک تھے. اعتزاز احسن صاحب بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے بی بی کلثوم کے بارے میں کچھ باتیں کی اور جب وہ فوت ہو گئیں پھر ان کو معافی مانگنی پڑی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. مجھے یہ افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ انہوں نے ان کی فوتیدگی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ میری وجہ سے ان کے اور ان کے خاندان کی دل آزاری ہوئی میری باتوں سے اور میرے تجزیے سے. اس پہ بھی میں اس وقت افسوس کا اظہار کھلے دل سے بالکل غیر مشروط طور پہ کرنا چاہتا ہوں. تو معاملات کو اس نہج پہ مت پہنچایا جائے کہ ہم بیسک ڈیسنسی بھول جائیں. میں دونوں اطراف سے بات کہہ رہی ہوں کہ بعد میں سیاست ایک طرف، لیکن کچھ بیسک ہیومن جو تمیز کے دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنی چاہیے، اور لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کراس کرنے لگے ہیں. باہر اپنے مہمانوں کا یہاں پر میں آپ کو تعارف کرا دوں. فیصل وارث صاحب ہے، وفاقی وزیر. بہت شکریہ فیصل صاحب وقت نکالنے کے لیے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ دے رہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. آپ تینوں کا پروگرام کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے محمد زبیر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ اب یہ بورڈ کی سفارشات لیٹسٹ آج کی آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب آف کورس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو اب امراض قلب کے دائرے میں جانا پڑے گا. اب یہ جو موجودہ سفارشات ہے آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ صحیح چیک اپ ہو رہا ہے؟ ایک چیز تو بالکل ماریا کلیئر ہے کہ آپ دیکھیں کہ بورڈ بنتا ہے پھر وہ ایک اور بورڈ بنتا ہے. جو آج کی سفارشات ہیں وہ میرا خیال ہے آج سے 6 دن پہلے بھی آنی چاہیے تھیں. سو کہیں نہ کہیں تو حکومت کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہی ہے اور اس کو پولیٹیکل زیادہ ہینڈل کر رہی ہے پولیٹیکل طریقے سے، اور اس کو میڈیکل طریقے سے کم کر رہی ہے. کویسچن یہی ہے کہ جو آج سفارش کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفارش ہونی چاہیے تھی نا پہلے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے. سو ہمارا جو گلہ شکوہ تھا وہ صحیح تھا، اور خود حکومت ہی یہ بار بار امبیرس ہو رہی ہے. حکومت ہی اپوائنٹ کرتی ہے ڈاکٹرز کو، ہم تو نہیں اپوائنٹ کرتے. وہی کہتے ہیں کہ جی آپ چیک کر لیں. اب بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امبیرس کرنے کے لیے نواز شریف کو، پی ایم ایل این کو امبیرس کرنے کے لیے کہ جی یہ میڈیکل، دیٹ از وائی ہی ڈیسائیڈڈ کہ جی میں ٹھیک ہے میں جیل چلا جاؤں گا. ایک شخص جو کہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان جیل جانے کے لیے آیا تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوگا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، تو اس کو میرا خیال ہے جیل جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ہی مسٹ گیٹ دی بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ جو آج سفارشات آپ لوگوں نے دیکھی ہے، آف کورس ڈسکس کی ہوں گی، بڑا ایک سیریس میٹر آپ لوگوں کے لیے، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ابھی جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح طرف جا رہی ہے چیک اپ میاں صاحب کا؟ دیکھیں میں تو کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور ابھی مجھے نہیں پتا، میرا کسی سے مشورہ نہیں ہوا کہ آج کی رپورٹ کے حوالے سے ہمیں سیٹسفیکشن ہے یا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے فیصل واڈے صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے مس ہینڈل کر رہے ہیں آپ لوگ یہ معاملہ؟ آف کورس بیمار ہیں یا نہیں ہیں یہ تو میڈیکل بورڈ نے طے کرنا ہے، اس پہ ہم کوئی پرٹیز نہیں ہماری کسی کی، لیکن یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے اب سفارشات جیسے زبیر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا آج مختلف ہے، یہ پہلے آ جاتی ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں، اس معاملے کو بہتر طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کر سکتے تھے؟ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. دیکھیں ماریہ صاحبہ، میں کوئی کسی کی صحت پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو پرانی ادوار کی چیزیں یاد دلا دوں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ایکچولی جو ابھی زبیر صاحب نے بات کی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آئے اور جیل کاٹ رہے، تو دیکھیں ایک تو جیسا کام ہوگا ویسا انجام ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، بالکل آئے تھے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ وہ بہت پاپولر لیڈر بن کے ایک ہیرو امیج کے ساتھ وہ سویپ کر جائیں گے کیا کہتے ہیں الیکشنز، اور اس میں ان کی صاحبزادی جو تھی وہ ان کی ایڈوائزر تھی جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھے تھے کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم ڈیل ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے سعودی عربیہ سائن کر کے بھاگ گئے تھے ویسے انہوں نے کہا کہ شاید ہم کر دیں گے، اور اوور کانفیڈنٹ تھے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو تھے
ان کو نظر آ رہا تھا. جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں, فائنانس منسٹر تھے, سمدھی نواز شریف صاحب کے, وہ بھاگ گئے, وہ پناہ مانگ رہے ہیں آج وہاں جا کے لندن میں, اور اشتہاری ہو گئے. ان کے دونوں بیٹے بھاگ گئے, وہ اشتہاری ہو گئے. دماد, گھر دماد دونوں اشتہاری ہے, ایک ضمانت پہ ہے, بیٹی ضمانت پر ہے. بھائی صاحب جو ہے وہ بھی کسٹڈی کے اندر ہے, لیکن کسٹڈی کے اندر کیونکہ وہ ایم این اے ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے, تو وہ منسٹر انکلیو میں رہیں گے, اور گاڑیوں کی اسکواڈ کے اندر وہ آئیں گے. اور ایک عام غریب آدمی گدھا گاڑی اور رکشے والا جو ہے, اس کی سنوائی جیل کے اندر بیٹھے, تو اس کے کیس کی سنوائی 8-10 سال نہیں ہوتی. اور 20 سال بعد جب ایک کیس میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آدمی معصوم ہے, بے گناہ ہے, تو پتہ چلا وہ اس کی موت ہوگی اس کی جیل کے اندر. تو یہ ایک ملک کے اندر 2 قانون ہے. دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب دل کا عارضہ ان کو ہوا, یا ان کو اٹیک ہوا, یا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی, لیکن اچانک سے ان کو ہاسپٹل پسند نہیں آیا, انہوں نے کہا میں جیل جاؤں گا. تو یہ فرمائشی پروگرام جو ہے نا, وہ اب تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں ہو سکتا. آپ کو مرض ہے, آپ کا علاج کیا جائے گا, آپ کا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ بھی ہے, ہیومینٹی کے طور پہ بھی ہے, اور قانونی طور پہ بھی ہے. آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ نہیں مجھے سپیریئر چاہیے اور مجھے گدا ہیریٹس کا چاہیے اور بکنگم پیلس کا پلو چاہیے, یہ نہیں ہونے والا اب. اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ کو لندن کی اجازت مل جائے گی, وہ بھی نہیں ہونے والا. جب ہمیں پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ ہم اپنا علاج پاکستان میں کرائیں گے, تو ہر آدمی پاکستان میں کرائے گا. لیکن یہ جو سفارشات سر آج سامنے آئی ہیں, 4 دن پہلے آپ نے جو پہلے بورڈ بنایا تھا, جن پہ ان کو نہیں تھی اعتماد نہیں تھا, آج یہ بورڈ یہ سفارشات پیش کر رہا ہے. سوال میرا وہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ٹیکنیکلی جو بات کریں, لیکن یہ کیس صحیح ہینڈل ہو رہا ہے آپ کی طرف سے؟ یہ کنفیوژن جو ہو رہی ہے, یہ جو مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے, یہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. ماریہ صاحب اگر ہمارے گلے پڑے گا تو ہم اس کو سنبھال بھی لیں گا, بالکل کوئی پریشان نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, اگر ایک سفارشی بورڈ ہے ڈاکٹروں کا, انہوں نے پہلے کہا اے میں جانا ہے, ہم نے کہا ہمیں اعتراض نہیں, وہ آج کہتے ہیں بی میں جانا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کل آپ کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کو باعث بری کر دیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا ان نیٹی گریٹیز, یہ گھٹیا قسم کی سیاست ہم نے کبھی کی نہیں ہے ماریہ صاحبہ. ہم ریاستی دہشت گردی میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. ہم 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم نواز شریف صاحب کی جان سے کوئی کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے, ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. لیکن پلیز اس پہ پالیٹکس نہ کی جائے. جو آدمی مجرم ہوتا ہے اس کو مجرموں کی طرح ہی وہ رہتا ہے. وہ اب یہ کہنا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے, بھائی 3 دفعہ کے وزیر اعظم تو اس دن ختم ہو گئے, اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا عوام کا جب وہ مجرم ثابت ہو گئے. بس بھی کریں نا یار, آپ جواب جو اصل کوسچن ہے وہ دے نہیں رہے ہیں, تو ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے. نقطہ آ گیا. مجھے صرف یہ ایشو ہے نفیسہ صاحبہ, چونکہ آپ بھی دیکھ رہے تمام معاملات, مجھے سمجھ بھی نہیں آیا اس پر خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کا تو بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہے. خورشید شاہ صاحب نے جو کہا, اگر ہم وہ سنوا دیں پہلے, پھر میں آپ سے نفیسہ صاحبہ کوشچن, انہیں لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو بیل بھی مل جائے گی, وہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے, اور معاملات کچھ طے ہو رہے ہیں. جی نواز شریف نیچرلی اس کیس میں اس کو بیل مل جائے گی, نیچرلی اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی, اس کو باہر جانا پڑے گا. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے ان پڑھ ان سمجھ آدمی کہ وہ کو این آر ہوا ہے, تو ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں, تو ان کے نام لوگ کس سے بات ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جیل میں رہتے ہیں, ہم پکڑ کے جیل میں ڈالیں تو ہم برق ہے. اگر ان کو کہیں سے ریلیف مل جائے, کہتے ہیں یہ نہ نہیں کرو. کون کہتا ہے عمران خان کو مارو, تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ رہا ہوں نہ کرو, تو میں نہیں کروں گا, جاؤ جس کو کہنا ہے. اور چودھری منظور صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس مہینے کے اینڈ تک چلے جائیں گے. سو بیسیکلی پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں, کوئی ٹگ آف وار یہاں پر ہو رہی ہے اپنی اپنی اسپیس لینے کے لیے. جی نفیسہ صاحبہ. دیکھیں, پہلے تو میں فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ یہاں ایک پاکستان ہوگا, 2 نہیں چلیں گے. میں معذرت سے ان کو بتا دوں کہ اسٹارکلی انہوں نے 2 پاکستان اس وقت بنائے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ گھٹیا لفظ انہوں نے استعمال کیا, لیکن ان کی انفارچونیٹلی ان کی گورننس, میں یہی لفظ استعمال کروں گی, گھٹیا ہے. میں مذمت کروں گی. 208 ارب روپے کی انہوں نے ایک بیل آؤٹ دیا ہے انڈسٹری کو, 208 ارب کم کیے ہیں, ان کی لائبلٹیز تھیں. غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. تو اس غریب کا جس کے اوپر تھوڑا بہت وابڈا کا بل ہے, اس کی آپ بجلی کاٹ لیتے ہیں 6 مہینے, آپ فارمرز کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. 208 ارب روپے ان کو بھی آپ پلیز دے دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا جو سوال ہے میاں صاحب کے حوالے سے, دیکھیں میاں صاحب نے ماضی میں ڈیل کی ہے, اور یہ اٹس اے پارٹ آف ہسٹری. انہوں نے نیگوسیٹ کی, انہوں نے ڈیلز کی, جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی. اب یہ ٹائم بتائے گا کہ آیا یہ ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, این آر او ہے.
یہ ٹائم اس وقت میں اس کو اس وقت اس لیے جج نہیں کروں گی کہ اس وقت ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, ان کی صحت کا معاملہ ہے, اور انفارچونیٹلی جیسے بیگم کلثوم صاحبہ کے حوالے سے دونوں جماعتیں سیاست کر رہی تھی, پی ایم ایل این بھی کر رہی تھی, پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی. اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں اس معاملے میں, اور جو نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک ایز اے فارمر پرائم منسٹر ان کو ایک ڈگنیٹی سے ٹریٹ کرنا چاہیے, اور وہ ان کو ہارٹ کی کنڈیشن ہے اور ان کو جو ہے بہت سینسیٹیولی اس میٹر کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن ایز اے سیٹ کہ این آر او جو ہے وہ ٹائم بتائے گا کہ یہ این آر او ہے. یہ بالکل ایک امپریشن ضرور ہے کہ جو یا تو ان کی حکمت عملی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی, اگریسو تھی, جلسے جلوس تھے, باتیں تھیں, مریم بی بی خود بھی اسٹریٹ پر تھیں یا ٹویٹس پر تھیں, خود میاں صاحب بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. اس وقت وہ خاموش ہے, تو لوگ ضرور اسپیکولیٹ کریں گے کہ کیا بات ہے کہ خاموشی ہے. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان کی پریشانیاں ہیں, وہ کیسز فیس کرنا ہے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوائٹ ہو, لیکن یہ ٹائم بتائے گا کہ اس میں پی ٹی آئی ہم زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, بیکاز زبیر صاحب سے ہم یہ بات پوچھ لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ سے سر بڑی اسپیکولیشن اسی وجہ سے ہو رہی ہے, بیکاز جب مجھ سے سیاسی سوالات بھی پوچھے جائیں تو وہ نہیں جواب دیتی, وہ کسی اور کو کہتی ہیں کہ آپ جواب دے دیں. اسپیسیفکلی ان کی جو ٹویٹس ہیں, ان کے جو بیانات ہیں, وہ اپنے والد صاحب کی صحت کے بارے میں ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تصویریں بھی ٹویٹ کرتی ہیں, اس میں بھی لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ پرسنل زندگی اپنی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہیں. آف کورس جب آپ اپنی پرسنل زندگی اپنی سیاسی ٹویٹر پلیٹ فارم سے ہائی لائٹ کریں گے تو پھر یہ تو ایک ایسا فلڈ گیٹ ہے نا جو پھر کھل جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو کرنا چاہیے, بٹ اوور آل آپ انوالو کر رہے ہیں پھر اپنی پرسنل لائف کو اس طرح سے ڈسپلے کر کے اس کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں. ایک تو میں ماریہ فیصل واڈا کو ضرور بھیج بھی دوں گا عمران خان صاحب کا بیان, کوئی 2004 یا 2005 بلکہ 2007 کا بیان ود ریگارڈ ٹو جو میاں نواز شریف سعودی عربیہ گئے تھے, اور اس کو عمران خان نے, وہ ان کی لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس بارے میں, اور عمران خان ان کے ظاہر ہے لیڈر ہیں, ان کے لیے تو بہت ہی مقدس ہوگی ان کی سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ جی جب ملٹری رولر ہوتا ہے یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. سو میاں صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا. دس از واٹ عمران خان ہیڈ سیڈ, اور عمران خان نے اس کے بعد اس کی ترویج نہیں کی ہے. دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں اس تمام ایشو کو پچھلے 4-5-6 مہینے, اور خاموشی کیوں ہے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل خاموشی کی الیکشن سے پہلے کا ایک ریٹورک ڈیفرنٹ تھا, سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ تھے, الیکشن کے بعد کے ڈیفرنٹ تھے. الیکشن سے پہلے ہمارے لیے ایک ہی طریقہ تھا اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے حوالے سے, جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہوئی تھی, وہ تھا کہ عوام سے ووٹ جیت کے اگر آپ آتے تو ایک بالکل ایک مختلف سچویشن ہوتی. تو اس حوالے سے تو ہمیں وہ سب کرنا تھا جو الیکشن کیمپین کے دوران اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا. الیکشن ہو گئے, ظاہر سی بات ہے وی ور انڈن, پی ٹی آئی کو جتوانا تھا, جتوا دیا گیا, بٹھا دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ آج بھی افسوس کر رہے ہیں جنہوں نے جتوایا تھا, بٹ فرسٹ اس کے بعد جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو لیگل کیسز ہیں اس کو نپٹایا جائے. اور اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ لیگل کیس صرف کورٹ میں نہیں لڑے جاتے یہاں پاکستان میں, انفارچونیٹلی جو ہماری ہسٹری رہی ہے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو یا مولوی تمیز الدین کا ہو یا نصرت بھٹو کیس ہو یا ظفر علی شاہ کیس ہو, اس میں ظاہر ہے پولیٹکس بھی انوالوڈ ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. سو اگر 6-8 مہینے اگر آپ فوکس کریں اپنے کورٹ کیسز پر, اور اب میڈیکل سچویشن آ گئی ہے اس کو فیس کریں, while the rest of the party is doing politics as required, کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, ہم جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن کا وہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ کوئی اس چیز میں کوئی میرا خیال ہے کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ کس طرح سے پولیٹکس مریم نواز کو کرنی چاہیے. ایک اگر آپ مجھے موقع دیں گی, میں نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا ڈیل کے حوالے سے, اس پہ میں کروں گی بات. بالکل زبیر صاحب, مجھے وہ جو چل رہا ہے آپ سے متعلق میں اس پہ ضرور بات کروں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر واڈا صاحب اس کا آپ جواب دیجیے گے. کے حوالے سے میں نے یہ بات کرنی ہے لیکن بریک کے بعد کریں گے, ابھی ذرا ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मसला है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं, पर तोड़ रहे हैं कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आए। आज कहा है कि अब जो भी हो शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा देने के बाद एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। शहबाज शरीफ साहब पर भी संगीन मुकदमात हैं, बल्कि वो भी गिरफ्तार हैं, तो उनको भी इस्तीफ़ा देना होगा। क्या कहा शेख साहब ने, सुने। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। वो नैब के चेयरमैन को बुलाए, वो FIA को बुलाए, वो दूसरे लोगों को बुलाए। ये बारगेन कर रहे हैं, बारगेन नहीं होगी। इंशाअल्लाह 8 दिन देखता हूँ जी, अगले मंडे तक अगर शहबाज शरीफ का फैसला ना हुआ और मुझे स्पीकर साहब बादशाह आदमी है जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इमरान खान की वजह से चुप हूँ। ना मुझे मेमरी की फिक्र है, ना मुझे मिनिस्ट्री की फिक्र है। मुलाकात के बाद मेरा ये यकीन हो गया है कि इमरान खान के पास ना डील है, ना ढील है, ना धक्का है। अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। और ऐसा ही मुतालबा अब बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ चुका है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया अलीम खान साहब ने। अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया नैब ने, और उसके फौरी बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कल्चर में और बाकी जमातों के सियासी कल्चर में क्या फ़र्क है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए, और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। ये ज़रूर है कि ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट की जो टर्म है ये बार बार इस्तेमाल क्यों की जा रही है? क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन नफीसा शाह साहिबा, ये लॉजिकल एक सही मुतालबा नहीं है कि अब चूंकि एक वजीर साहब को नैब ने गिरफ्तार कर लिया, फौरन से पहले उनसे इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया। बहुत सारे मामलात में आप समझ लीजिए बहुत बुरे हैं, घटिया गवर्नेंस कर रहे हैं, आप ये प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी समझती है। लेकिन ये एक अगर इस जेस्चर की हम बात करें तो ये अच्छा जेस्चर है। तो आपका ख्याल है कि यही जेस्चर अपोजिशन बेंचेस से भी सामने नहीं आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, दे दें वो इस्तीफा, उसके बाद अपने आप को केसेस से बरी कराकर दोबारा आ जाएं इस सीट पर। देखिए कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि अब जब तक आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी नहीं साबित होते आप इनोसेंट हैं। ठीक है। और अरेस्ट को आप साइड पर रखें। अगर हम सिर्फ जो नैब केसेस हैं जिन जिन शख्सियात पर, अगर उस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, तो इमरान खान साहब भी इस्तीफा दे दें, और परवेज़ खटक साहब भी इस्तीफा दे दें, और KP के जो हैं वजीर आला वो भी इस्तीफा दे दें। इनकी काफ़ी लाइन एंड लेंथ की पूरी टीम जो है उसमें कई लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये डिमांड एक भौंडी डिमांड है, इसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन नफीसा साहिबा, लीगली तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन एक ये मुझे बताएं, एक मॉरल स्टांस भी है। Why should arrest make a difference? मॉरल स्टांस का सियासत में कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप जो है जेरे हिरासत है, कोई मतलब बंदों की कमी तो नहीं है ऑपोजिशन में कि किसी और को नहीं रख सकते वो चेयरमैन PAC। तो ये मॉरली भी आप समझती है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं? सबसे हाई मॉरल ग्राउंड जिस शख्सियत ने लिया था वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। इतना ऊंचा उन्होंने पहाड़, हिमालय के पहाड़ वाला मॉरल स्टांस लिया हुआ था। अब वहां से गिरे या नीचे आए ना, वो क्यों नहीं इस्तीफा देते थे? पहले तो वो शुरू करें। उनकी बहन के लिए मुझे तो ये हैरत है, इट इज सो ब्लेटेंट, सारी दुनिया देख रही है कि आपने अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अलीमा लॉ लेके आए हैं। आप उसके लिए आप शर्मसाज नहीं हैं? उसके लिए आप कुछ, आपके पास कोई जवाब नहीं है? क्यों नहीं आते मीडिया के आगे? मेरी तरफ से सवाल पूछे ना आप। ठीक है, तो ये भी तो इल्जाम है उनके ऊपर। लेकिन चले उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दी, चलेंगे एग्जांपल सेट होगी जी कि अगर किसी ऊपर इतना रेफरेंस बन गया, उसको गिरफ्तारी कर दी है, तो उसको एटलीस्ट कुर्सी से उतर तो गए ना। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत कम हम ये देखते हैं, एटलीस्ट इस चीज को एक प्रेसिडेंट हमने तो नहीं कहा, किसी ने अलीम खान से किसी ने नहीं डिमांड किया, क्योंकि इशू ये है कि अगर साबिती हो जाए तो बिल्कुल हम भी डिमांड करेंगे सबके लिए। लेकिन अगर आपकी साबिती नहीं है और आप महज अरेस्ट हुए हैं, और वो ऐसा कानून जो खुद PTI खुद कह रही है, अब
ہمارے لفظ اٹھا کے کہہ رہے ہیں بیلنسنگ ایکٹ. ہم نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مصنوعی طریقے سے یہ ویسے صرف کوشش کر رہے ہیں کہ سعد رفیق صاحب کا یہ تھا بیلنسنگ ایکٹ. ہم ان کا بیچارے اوریجنل یہ اگر کہیں تو سعد رفیق صاحب کے اس کے اوپر کاپی رائٹ سے پاکستانی سیاست میں. واڈے صاحب یہ ابھی کی بات نہیں ہے, بہت سارے لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ تو آپ کا بڑے سافٹ کارنر ہے, آپ کے ایکلز ہیلز ہے جی کہ یہ ٹینٹڈ لوگ ہیں, آج نہیں تو کل کیسز کھلنے ہی ہیں, ریفرنس بننے ہی ہیں, لیکن ان کو آپ لوگ تب تک کنٹینیو کروا رہے ہیں کہ جب تک واقعی نیب اٹھا کر نہ لے جائے. اس سے پہلے پارٹی میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا کوئی اسکریننگ نظر نہیں آ رہی جی کہ اگر یہ ٹینٹڈ لوگ ہیں تو ہم ان کو تھوڑی دیر آرام کرا لیں. آپ کے پاس بھی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو بالکل صاف ستھرے اچھے کیریکٹر کے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا؟ ماریہ صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو نفیسہ صاحبہ نے یہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ بڑی گھٹیا ہے. تو میں ان کو یاد دلا دوں کیونکہ یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے کہ ان کے والد قائم علی شاہ صاحب SCM سندھ گئے عزیر بلوچ کے وہاں, جو قاتل بھی تھا, ٹیررسٹ بھی تھا, بھتہ خور بھی تھا, اور اس سے بیعت لی کہ آپ جو MPA سلیکٹ کریں گے اس کو ہم دیں گے سیٹیں, اور وہ دیں. تو گھٹیا اور گورننس کی بات وہاں فل سٹاپ لگ جانا چاہیے فار لائف, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم علیمہ صاحبہ کو بچا رہے, تو ہمیں کہیں تو ایسی چیز بتائیں جدھر آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم ایسا کوئی کام کریں. اگر عمران خان صاحب سے پہلے آپ تو مبارکباد دیں کہ آج دونوں پارٹیاں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, قوم دیکھ رہی ہے کہ مل کر ڈیفینڈ کر رہی ہے علیم خان صاحب کو. اور اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے علیم خان صاحب کو کیوں نہیں پکڑا 15 سال پہلے, اور پھر نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کیوں نہیں 15 سال پہلے 5 سال پہلے پکڑا. ان کا کاروبار تباہ کر دیا شہباز شریف صاحب نے, لیکن ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ اور اس سے پہلے ادارے کہاں تھے؟ اور اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ادارے صوبہ سندھ میں بھی دیکھیں گے. ہم ادارے کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں نا. دیکھیے ماریہ صاحبہ, اٹ از ویری ایزی فار می کہ میں آج اپنی منسٹری میں بیٹھ کے سب کی فائلیں کھول دوں اور بلا وجہ کیسز بنا دوں, لیکن ہم نے اللہ کا جواب دینا. ہمیں عمران خان صاحب کی ہدایت ہے, ٹھیک کسی نے کیا ہے تو کچھ مت کرنا, غلط کیا ہے تو چھوڑنا مت. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ادارے عمران خان صاحب کی حکومت میں عمران خان صاحب کے ہی وزیر کو اریسٹ کر لیتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا ہم نواز شریف صاحب کی طرح کہ ناخن کاٹ دیں گے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم گالیاں دینا شروع کر دیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے وزیر کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, یا یہ غلط بات ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی ہوئی ہے کہ جس کے اریسٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے, اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے, سب فورسی کر رہے تھے کہ کیس جو ہے ان کا کمزور ہے اس معاملے میں. یہ کس کو کیا نام دیں گے اس کو آپ؟ ماریہ صاحبہ, آپ اچھا یہ ہوتا کہ آپ یہ کہتی کہ کس حساب میں شہباز شریف صاحب کو یہ رعایت ہے کہ وہ 10 گاڑیوں میں منسٹر انکلیو میں رہے. کیا علیم خان کو آپ لوگوں نے بتایا بنایا PSC چیئرمین مت بناتے, آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں, آپ نے خود بنایا, یہ آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, آپ کے پارٹی میں لوگ ناراض ہیں. ماریہ صاحب میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا, ماریہ صاحب میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا, مجھے نہیں, آپ کسی اور کو نہیں کر سکتے سوائے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے, جنہوں نے ایکسپٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امارات کے. ماریہ صاحبہ اس کا بھی دیکھیں نا, آدمی کو سچ بولنا چاہیے, مجھے ایکسپلین کرنے دے. دیکھیں ماریہ صاحب سمیت میرے, ہم بالکل خلاف ہیں کہ ایک آدمی جس پہ کرمنل چارجز ہے, الزام ہے, اس کو PSC کا ممبر نہیں بننا چاہیے تھا. اگر میں پرنسپلی منسٹر انکلیو چھوڑ سکتا ہوں یہ کہہ کر کہ مجھے شہباز شریف صاحب کی ویسلٹی میں نہیں رہنا, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کابینہ میں کتنا پرنسپل سٹانس ہوگا سمیت عمران خان صاحب کے. لیکن کچھ پولیٹیشنز نے ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ایوان میں عام آدمی کے قانون سازی کے اندر ایک عام آدمی کو کام اس کا نہیں ہونے دیں گے. پاکستانیوں کے لیے ہم نے ایک جیسچر دیا کہ آپ چلیں جی یہ کڑوا گوڑ بھی ہم پی لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کی حرکتیں ہوئی کہ وہ کورٹ کے آگے جا نہیں رہے, وہ FI اور نیب کو بار بار طلبی کر رہے ہیں. مطلب ایک آدمی جس پہ چارجز ہے وہ انہی اداروں کو بلا رہا ہے, اپنے کیس میں نہیں بلا رہا, ادروائز بلا رہا ہے, تو مذاق ہو گیا. اور یہ اب ہم ایکسیپٹیبل, یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دس از فار شور کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس کا طریقہ کار ہے, اس پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے بارڈر گراؤنڈ پہ وہ ہٹ جائے, نہیں ہٹیں گے تو we've got several options. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ جو تمام معاملات ہو رہے ہیں اس میں, بلکہ میں کل دیکھ بھی رہی تھی, ذکر ہوا کہ آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, آف کورس آپ coming from you it was taken very seriously کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملات, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اوپر سے سارا جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کے لیے, جیسے شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بارگیننگ ہو رہی ہے, تو یہ آپ سے بھی منسوب, کل میں نے بیان سنا, تو یہ آپ نے دیا تھا یہ بیان یا؟ ماریہ, یہ GNN پر غریدہ فاروقی صاحبہ نے میرا انٹرویو لیا تھا, اور اس سے پہلے وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ
آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو آن دیئر اون کر رہے ہوں گے. نن دیٹ آئی نو. اور ہماری پارٹی کی طرف سے یا میاں نواز شریف کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے ہیڈ لائن یہ چلا دی کہ محمد زبیر نے بڑا انکشاف کر دیا. تو میں نے کہا انکشاف اس میں کیا ہے؟ میں نے تو صرف یہ کہا ہے, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں تو کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے, ہماری طرف سے نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں نے کہا nothing that I know and I can categorically say that there is no deal or negotiations or NRO thing going on. سر انفارچونیٹلی 99 میں بھی ایسے ہی تھا, ایسے ہی لگ رہا تھا کوئی پارٹی لیڈرشپ کو کہ جی کچھ بات چیت نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, لیکن پھر راتوں رات ہو گئی تھی. تو اسی بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. کیسے؟ بہت بڑا فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت جو تھی وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے پاس تھی جس نے ایک غلط انٹرونشن مارشل لا لگا کے حکومت سنبھالی ہوئی تھی اور توپوں کے اور گن کے سائے میں سب کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. سو دیٹ واز اے کمپلیٹلی. عمران خان کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے. عمران خان تو اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے جو پہلے 1 مہینہ پہلے تھے جب وہ کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیکاز ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ ہیں کون. ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھائی آپ یہ بڑکے مارنا بند کریں. اچھا زبیر صاحب, آپ یہ بڑے انکشاف کر رہے ہیں. اب اگر میں کہہ دوں آپ نے بڑا انکشاف کر دیا تو پھر مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, میں بریک پر جاؤں گی. اگر خان صاحب کے پاس طاقت نہیں ہے, میں نے تو انکشاف یہ کیا ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے. چلیں یہ بریک کے بعد پوچھیں گے پھر اس ملک میں اصلی طاقت جی کس کے پاس ہے. بات کریں گے بریک کے بعد, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی واڈے صاحب, یہ زبیر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس جو 1 مہینے پہلے اختیارات تھے اب اتنے بھی نہیں رہے, کسی پوزیشن میں نہیں ہے وہ NRO دینے یا نہ دینے کے. اور اس سے پہلے بھی جب میاں صاحب NRO کر کے گئے تھے تو آف کورس کسی سیاسی قوت کے ساتھ نہیں کر گئے تھے, جو مقتدر حلقے ہیں انہی کے ساتھ کر کے گئے تھے. تو اس مرتبہ بھی انہی سے بات کریں گے وہ لوگ. دیکھیں ماریہ صاحبہ, مجھے حیرانگی ہوتی ہے زبیر صاحب جیسے لوگ جو IBM کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہو وہ ایک لیڈر کی ذاتی خاندان کی چوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہو اور جسٹیفائی کر رہے ہو. یہ ایک کوشچن آن اٹس اون ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا زبیر صاحب نے ایک جگہ کے اوپر کہ گاڑی کی نمبر پلیٹیں بدل کے حمزہ شہباز شریف تھا پرانی طرز سیاست کے تحت جا رہے ہیں ادھر ادھر اور اپنی سگنلنگ شہباز شریف دے رہے ہیں, نواز شریف الگ سگنلنگ دے رہے ہیں. اب سب کو اپنی پڑ گئی کیونکہ سیاست بہ رہے میں بھائی ساتھ نہیں ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے چیف ایگزیکٹو, سپریم کمانڈر, پارٹی کے چیئرمین اور پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب ہیں اور ان کی پالیسی لائن بڑی کلیئر ہے کہ نو ویلنگ اینڈ نو ڈیلنگ. کوئی کرپشن میں سمجھوتا نہیں ہوگا اور سزائیں بھی ہوں گی اور پیسہ بھی لوٹا ہوا واپس آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ابھی مریم صاحبہ کا شروع میں ایک بات کی تھی, میں بھول گیا بتانا. انہوں نے کہا کہ میرے والد جیل میں سے تکلیف میں آوازیں دے رہے تھے. ان کی بات ہم کیسے یقین کر لیں, ان کو کیسے پتا؟ اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے تو آن ریکارڈ ARY کے شو پہ کہا تھا کہ میرے تو یہاں نہیں گھر تو میرے باہر کا پراپرٹیز یا کمپنیز ہوں گی. تو ایک خاتون جو ہے جن کو گینیز بک میں جھوٹ کے اوپر سب سے پہلا انعام دیا جائے گا, ان کا نام لکھا جائے گا, وہ اب واویلا مچا رہی ہے بیماری کا. آپ بیماری کا کھلواڑ تو PMLN کر رہی ہے. غالب گلوچ کی سیاست بھی PMLN نے سٹارٹ کی, ریاست دہشت گردی کی سیاست بھی PMLN نے سٹارٹ کی. اور بھولے نہ کہ بے نظیر صاحبہ کے لیے, ان کی والدہ کے لیے بروشرز گرائے گئے تھے ہیلی کاپٹر سے. احتساب کو اور اداروں کو تباہ کرنے والے بھی نواز شریف صاحب تھے اور ان کی حکومت تھی. اور جس فوج کو گالیاں دیتے اسی کوک سے پیدا ہوتے ضیاء الحق صاحب. تو سارے کی ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو فٹ ان ہو جاتی ہے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر جو خرابی میں جس میں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا تعلق نہ ہو. آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں, ان کا آج کیا نکلا ہے, ان کے جو دماد یا سمدیہ بہنوئی ہیں وہ ہاکی فیڈریشن کے چیئرمین ہیں. بھئی پورے پاکستان میں آپ کو رشتہ داروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مشاہد اللہ صاحب جو ہے وہ مفت کے گھر میں رہ رہے ہیں, آج تک ان کا پروگریٹو نہیں ہے. اب ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان سب کو
धक्का देके बाहर निकालो। ठीक है, यानी आप यूर सेइंग कि खान साहब सरकार के ऊपर इज इन हर चीज करने को तैयार चार्ज, है। खान साहब इज द बॉस, फैसला जो होगा वो खान साहब करेंगे, ये इधर उधर की जो बातें ये खाली मिस गाइड करने के लिए लोग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू सेइंग है कि जो होगा कोशिश आप कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। चलिए जुबैर साहब, ये सिग्नल्स जो जा रहे हैं हमजा साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब के कैंप की तरफ से भी, तो ये ये आपसे मिस होके जा रहे हैं, आपके ऊपर से जा रहे हैं या नीचे से जा रहे हैं, या आप पकड़ नहीं पा रहे ये सिग्नल्स? क्योंकि वाडे साहब तो कह रहे जी बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं ये। देखें, एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फैसल वाडा फौज को घसीट के लेके आ रहे हैं कि हमजा शहबाज के हवाले से ये जो बात करते हैं कि वो नंबर प्लेट, ये बताएं ना कहाँ गए थे। मतलब बदनाम तो ये कर रहे हैं, और पूरी बात हाँ बताएं कहाँ गए थे, सिर्फ बताना, मतलब प्लीज और कहीं ना जाए ताकि टाइम ना वेस्ट हो। कहाँ गए थे जी वाडे साहब? आप बता देना कहाँ गए थे, आप कह रहे ना भाई इससे पहले जो समझौते होते रहे वो जुडिशरी भी इन्वॉल्व रही है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी रही है। सर जी आप ये बता दें कहाँ गए थे, सिविल सोसाइटी नहीं फैसल, आपको तो पता ही नहीं होगा सर। आप तो जुबैर साहब सुने सर, एक रिक्वेस्ट फिर आप बात कर लीजिएगा। जुबैर साहब आपको तो पिछली बार भी तो कॉन्ट्रैक्ट करके इसी तरह भाग गए थे ना सऊदी अरेबिया, रातों भागे थे सारे के सारे। इट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ डिस्कशन। मैं आपने कहा कि हमजा शहबाज गए थे नंबर प्लेट चेंज करके, तो एक सिंपल सा जवाब या तो आपके पास है या नहीं है जवाब। सन 75 में ना चले जाए ना, आपने कहा कि वो गए थे, तो कहां गए थे सर? आप पूछ के बताएं ना। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे तो सीरियसली मुझे नहीं पता, विद ऑल ऑनेस्टी नहीं पता। आपने इल्जाम लगाया है, आपको नहीं पता, आप जैसे लोगों को पार्टी पता वाले होगा। नहीं, विद ऑल ऑनेस्टी आई डोंट नो। बाय द वे हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैं जो मारिया, अच्छा एक सेकंड फैसल, अब आप नहीं बताना चाहते जो भी है मारिया, मैंने ये सिर्फ कहा कि इमरान खान के पास कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी शिक है जिसके बेसिस पर वो एनआरओ दे सकते हैं। लेकिन पहले वो ये कहते थे कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा, अब वो ये कहने की पोजीशन में भी नहीं है कि कौन है इस पोजीशन में? चले जुबैर साहब, ये आपका सवाल, ये आपका ही सवाल, चले अब आपके पलटा के पूछते तो फिर कौन दे सकता है एनआरओ, कौन इन कंट्रोल? अगर आप कह रहे हैं खान साहब नहीं है, चलें खान साहब तो है ही नहीं ना, कोर्ट कौन है फिर कौन है? लीगल फैसला करेगा, फिर कौन है? हाँ हमारे जो देखे ना, हमारे केसेस कोर्ट्स में हैं। कोर्ट अगर कल को बेल दे देता है, कोर्ट अगर कल को सस्पेंड कर देता है सजा, या उनकी अपील फेवरेबली हैंडल कर देता है, दे आर द ओनली अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बता देना और कौन सी अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बढ़ के मारना कि जी वो अंधेरों में गए थे, रात के वक्त गए थे, फलानी चीज हुई थी, या तो बात करें तो पूरी करें, या नहीं करने की हिम्मत तो किसी और इंस्टीट्यूशन को बदनाम ना करें। और दूसरी बात मैं फैसल वाडा साहब आपको बता दूं, जितना बदनाम इमरान खान ने फौज को किया है, इंडिया में बैठ, हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां बैठ के ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। इमरान खान ने ये कहा है कि हमारी फौज जेनोसाइड करती रही है, बमबारी करती रही है, लोगों को मारती रही है। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। जितना इमरान ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिशियन ने फौज के खिलाफ नहीं बात की। तो डोंट टेल अस कि जी आप पवित्र हैं और आप बिल्कुल आप बड़ी इज्जत करते हैं। अभी भी आपने बदनाम करने की कोशिश की है बाय सेइंग वाडे साहब जवाब दे दे, फिर मैं नफीसा साहिबा की तरफ जाऊंगी। जी क्विकली एक सेकंड दे दीजिएगा। ये आज जुबैर साहब ने सिग्नल दे दिया, मैं खुश हूं। नहीं, मैं आपके पास एहतराम करने लग गए हैं, देर आए दुरुस्त आए। आप फौज का एहतराम कर रहे, खिलाई मखलूक से सिपा सालार तक का सफर जो आपने किया है, चले जी ये गुफ्तगू इट इज वेरी गुड। किसी और नहज पे जा रही है। नफीसा इज फीलिंग लेफ्ट आउट। जी बिल्कुल, हम खातून को बिल्कुल ऐसे नहीं महसूस कराएंगे कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में, उनसे भी हम गुफ्तगू करने के। आप एंकर हैं मारिया, नहीं बिल्कुल, बट आई रियली डू फील कि आज के प्रोग्राम में मेरी हैसियत एक एक्स्ट्रा जैसी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है कि क्या ज्यादा तो आपने लार्जर देन लाइफ इमेज आपने मिनिस्टर साहब को दे दिया है, थोड़ा बच रहा है तो फिर वो इनको मिल रहा है, और फिर एक्स्ट्रा हो सकता है मैं खैरपुर में बेची भी। चले नफीसा साहिबा, नहीं अब टाइम कोई बचा हुआ तो बता दे। अभी ये सियासत जो है आने वाले महीनों में ये ऐसे ही चलेगी आगे? आपको लग रहा है कि ये इस तरह ये बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमले कर? पहले तो उन्होंने जो मेरे वालिद के ऊपर एक जातियात पे बात की है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुसैन बलूच वाला, तो इनको एक पार्शियल पिक्चर है
इनको तारीख में भी इनकी पार्शल नॉलेज है, सियासत में भी इनकी पार्शल नॉलेज है, और इस उज़ैर बलोच के किस्से में भी इनकी पार्शल नॉलेज है। शायद उनको ये नहीं पता कि उज़ैर बलोच का रेड वारंट से लेकर, उसकी अरेस्ट से लेकर, उसके इंटरपोल से जो पाकिस्तान मुल्क वापसी के लेकर सब मेरे वालिद के ज़माने में हुई है, वो भी बता दें तो फिर कंप्लीट पिक्चर होगी। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, और इन्होंने कहा घटियापन, तो मैं कहती हूँ एक और मैं बात भूल गई कि एक तरफ तो घटियापन इनकी सियासत में है ही, लेकिन दे आर बिकमिंग लाइक क्लाउन्स एंड जोकर्स। आपने मारिया, आपने ये इनका बात सुनी है जो इनके हनी वाले मिनिस्टर हैं, गुलबशन जो है यादेव पर उन्होंने क्या बात की है? हाँ जी बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन तो कॉल कर ले इनके प्राइम मिनिस्टर उनसे। माय गॉड, that minister is a joke. It's criminal. इंडिया से वो सुनेंगे ये बात, पूरी दुनिया उसको सुन रही होगी। This is their knowledge, पर ये टीवी में आकर बयान देते हैं। They are all like that. और यही इसी की this is a comedy of errors इनकी हुकूमत जितने दिन चली, मुझे नहीं पता अगर ये हाल है कितना इसको संभाल पाएंगे सिस्टम को। अभी तो इनकी क्योंकि पूरी एक विक्टिमाइजेशन कैंपेन चली हुई है ऑपोजिशन के खिलाफ, दैट इज गिविंग देम अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस। वरना जो इनकी परफॉर्मेंस है या डिलीवरी है तो वो तो सिर्फ गरीबों के खिलाफ, वो भी जल्द ही आवाम जो है इनसे पूछेगी कि क्या परफॉर्मेंस, क्या डिलीवरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, गुफ्तगू बड़ी रही। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।